اردو پروگرام کی خاص پیشکش کیمپس ڈائری کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان محمد عمیر۔ آداب قبول فرمائیں۔ سامعین، کیمپس ڈائری میں آج بات ہوگی ابھرتے فنکاروں کی۔ سامعین، فن وہ صلاحیت اور اہلیت ہوتی ہے جو کسی شخص کو بھیڑ سے الگ کر دیتی ہے۔ فن اس کی شناخت بن جاتی ہے اور اس شخص کی مقبولیت کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ کسی کا فن صرف اس کی شناخت نہیں ہوتا بلکہ یہ اس کا اور دوسروں کے لیے ذریعہ معاش بھی بن جاتا ہے۔ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی فن ضرور ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے تو بس اسے جاننے اور سمجھنے کی۔ کیمپس ڈائری میں آج ہم لکھنؤ کے ممتاز ڈگری کالج میں جانیں گے کہ یہاں کے طلباء میں کیا کیا فن ہیں اور وہ ان کو کس طرح پنکھ دے رہے ہیں۔ ممتاز ڈگری کالج میں سب سے پہلے ہماری ملاقات ہوئی بی اے سیکنڈ ایئر کی طالبہ تنظیم خان سے، جو افسانہ نگار بننا چاہتی ہیں اور وہ اپنی زندگی کا پہلا افسانہ کردار کی خوشبو تحریر بھی کر چکی ہیں۔ یہ میرا زندگی کا پہلا افسانہ ہے جس کا موضوع ہے کردار کی خوشبو۔ گاؤں کی گلیوں میں شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا، چراغ جلنے لگے تھے، لیکن اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تھیں، ہاتھ میں مہنگا میک اپ، آنکھوں میں عجیب سا سوال۔ وہ خوبصورت تھی، اس کے حسن کے چرچے گاؤں سے لے کر شہر تک تھے، مگر آج وہ اپنی آنکھوں کی چمک میں ایک انجانی سی خالی جگہ دیکھ رہی تھی۔ ماں کی نصیحت کانوں میں گونج رہی تھی، بیٹی، عورت کی اصل پہچان اس کا کردار ہے، چہرہ نہیں۔ صبا کے اندر ایک جنگ برپا تھی۔ اس کی سہیلیاں اکثر کہتی تھیں، صبا، دنیا خوبصورتی کو دیکھتی ہے، کردار کو کون پوچھتا ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ اسکول سے لوٹتے ہی چھوٹی بچی راستے میں گر گئی، لوگ تماشا بن کر کھڑے رہے۔ صبا دوڑی، اس بچی کو سہارا دیا، خون صاف کیا اور اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر اس کا زخم باندھ دیا۔ بچی کے والدین رو پڑے، وہ بار بار دعائیں دیتے۔ صبا کے دل میں عجیب سا سکون اتر گیا۔ اس لمحے اسے یوں لگا جیسے آسمان نے اس کے کردار کو روشنی عطا کر دی ہو۔ اب گاؤں والے صرف اسے خوبصورت نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے صبا صرف حسین ہی نہیں، نیک سیرت بھی ہے۔ یہ بات صبا کو اندر سے ایک عجیب سا اعتماد دے گئی۔ وہ جان گئی کہ حسن آنکھوں کو چند لمحے خوش کر سکتا ہے، مگر کردار دلوں پر ہمیشہ کے لیے نقش چھوڑتا ہے۔ کچھ برسوں بعد صبا ایک استاد بن گئی۔ وہ اپنے شاگرد لڑکیوں کو اکثر یہی کہتی، یاد رکھو بیٹیوں، خوبصورتی کی عمر چند سال ہے لیکن کردار کی خوشبو صدیوں رہتی ہے۔ اس کی شاگرد لڑکیاں یہ سن کر مسکرا دیتیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ نصیحت ان کی زندگی کا حصہ بنتی گئی۔ صبا جب آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو اب اس کے ہونٹوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ ہوتی۔ وہ آہستہ سے کہتی، خوبصورتی آنکھوں کو بھاتی ہے مگر کردار دلوں کو جیت لیتا ہے۔ یہی عورت کی اصل میچورٹی ہے۔ ابھرتی افسانہ نگار تنظیم خان کے بعد ہماری ملاقات ہوئی بی اے فرسٹ ایئر کے طالب علم محمد صابر سے، جو شاعر بننے کی کوشش میں ہیں۔ سنیے ان کے لکھے کچھ کلام۔ وہ زلفیں بکھرا کر صبح کو شام نہیں کرتی، وہ اور لڑکیوں جیسا اپنا حال نہیں کرتی اور باتیں کر لیتی ہے فون پر خوشی خوشی مجھ سے، پر دل کو ملال ہے وہ ویڈیو کال نہیں کرتی۔ اور ایک مطلع چند اشعار اور ہیں۔ اس کی محبت کا ارمان لے کر بیٹھا ہوں، یعنی اپنی زندگی کا سامان لے کر بیٹھا ہوں، اور وہ نادان ہے سمجھتی ہی نہیں اشارے میرے، میں تو کب سے ہاتھوں میں گلاب لے کر بیٹھا ہوں، اور پڑھائی لکھائی کا مجھ کو اتنا شوق نہیں ہے، پر اسے دیکھنے کو لائبریری میں کتاب لے کر بیٹھا ہوں، اور مجھے سمجھ نہیں آتے کسی سنگیت کار کے گانے۔ اب میں جب سے اس کی پائل کی جھنکار سن کر بیٹھا ہوں، اور محبت میں جب سب کو ملا تو میں کیسے رہ سکتا تھا، اچھا خاصا تنہا تھا، اب دھوکہ کھا کر بیٹھا ہوں، اور میری والی ایسی نہیں ہے، یہ تمہارا بھرم ہے دوست۔ اور مقطع کا شعر ہے کہ جھوٹ کہتی ہے دنیا صابر، محبت میں حاصل کچھ بھی نہیں، جھوٹ کہتی ہے دنیا صابر، محبت میں حاصل کچھ بھی نہیں، یہ محبت کی ہی دین ہے جو شاعر بن کر بیٹھا ہوں۔ محمد صابر کی طرح بی اے فرسٹ ایئر کے طلباء ممتاز بانو بھی شاعری میں ہاتھ آزما رہی ہیں۔ انہوں نے ایک خط ماں کے نام عنوان سے ایک نظم بھی تحریر دی ہے۔ ایک خط ماں کے نام۔ بیٹھ جاتی ہوں اکثر بچپن کو یاد کر لیتی ہوں ماں تجھے میں،
याद कर लेती हूँ माँ तुझे मैं दुनिया से थक हार कर। माँ बहुत कुछ कहना है तुझसे, इस दुनिया की हकीकत तुझे दिखाना चाहती हूँ। बड़ा होना कुछ भा नहीं रहा मुझे, बड़ा होना कुछ भा नहीं रहा मुझे, मैं फिर से बचपन में जाना चाहती हूँ। माँ बहुत याद आता है वो वक्त, वो खेल खिलौने, वो हंसना मुस्कुराना, वो बेफिक्र बेबाक घूमना, वो बेफिक्र बेबाक घूमना, बिना ये सोचे कि क्या कहेगा ज़माना। तेरे साथ तो रहती हूँ मैं, पर शायद अब दिल के इतने पास नहीं। तुझे कब आखिरी बार दिल की बात बोली थी, तुझे कब आखिरी बार दिल की बात बोली थी, शायद ठीक से याद नहीं। माँ तूने मुझे पैदा किया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, बस सांस लेते आई थी दुनिया में, बस सांस लेते आई थी दुनिया में, तूने ही तो मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया। तेरा प्यार तेरे हाथ के खाने में झलकता था, तेरा प्यार तेरे हाथ के खाने में झलकता था, वरना तू कहाँ प्यार जताती थी। पर कभी अगर गिर जाती थी मैं, पर कभी अगर गिर जाती थी मैं, कैसे तू मुझे उठाने दौड़ी चली आती थी। माँ तू मेरी दुनिया है, तूने मेरे लिए क्या नहीं किया है। अगर कभी दिल दुखाया हो मैंने तो माफ़ कर देना, अगर कभी दिल दुखाया हो मैंने तेरा तो माफ़ कर देना, क्योंकि ये बड़ी लड़की आज भी तेरी छोटी सी बिटिया है। माँ तू बहुत भोली है, तू बहुत प्यारी है, माँ तू बहुत भोली है, तू बहुत प्यारी है, जो माँ का मर्तबा समझ ना सका उससे बड़ा कहाँ अनाड़ी है। माँ बहुत परेशानियाँ आ गई हैं ज़िंदगी में, तुझे गले लगाकर जी भर के रोना चाहती हूँ। बहुत थक गई हूँ मैं खुद को संभालते संभालते, बहुत थक गई हूँ मैं खुद को संभालते संभालते, बस एक बार फिर तेरे आंचल तले सोना चाहती हूँ, बस एक बार फिर तेरे आंचल तले सोना चाहती हूँ। मुमताज़ डिग्री कॉलेज के तलबा में नज़्म के जानिब ज़्यादा झुकाव देखा गया। यहाँ के तालिबे इल्म मोहम्मद इकराम ज़ख्मी भी शायरी के हल्के में ख़ुद को साबित करने में लगे हुए हैं। आप लोगों के हवाले गज़ल के चंद अशार पेश करते हैं, बगौर समात फरमाएं। अरे ओ शहर की लड़की क्या हुआ कहाँ हो, खैरियत तो ठीक है ना। अरे ओ शहर की लड़की क्या हुआ कहाँ हो, खैरियत तो ठीक है ना। जो हर बात पे कहती थी कि बच्चे ने खाना खाया, क्या हुआ कहाँ हो, तबीयत तो ठीक है ना। मैं थक चुका हूँ मोहब्बत की अदाकारी निभाते निभाते, मैं थक चुका हूँ मोहब्बत की अदाकारी निभाते निभाते, अब तो ज़रा चैन से जीने दो ना। और नफ़रत सी होने लगी है मुझको तेरे नाम से, नफ़रत सी होने लगी है मुझको तेरे नाम से, क्या बताएं ये सब दिल की बातें हैं जाने दो ना। और मैं तो गाँव का एक सीधा सा लड़का हूँ, तुम तो शहर की परी हो, मैं तो गाँव का एक सीधा सा लड़का हूँ, तुम तो शहर की परी हो, दिल से खेलना अच्छा लगता है क्या। और ये जो ज़ख़म देकर गलियों में कहती फिरती हो, ये जो ज़ख़म देकर गलियों में कहती फिरती हो, यूँ ज़ख़मी के ज़ख़म में नमक छिड़कना अच्छा लगता है क्या। आइए आप लोगों के हवाले किसी नामालूम शायर के अशार पेश करते हैं। तेरे दिल में ठिकाना चाहता हूँ, 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 मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ, मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। कि वफ़ाओं का वो दावा कर रहा है, वफ़ाओं का वो दावा कर रहा है, वफ़ाओं का वो दावा कर रहा है, उसे मैं आज़माना चाहता हूँ, उसे मैं आज़माना चाहता हूँ। अंधेरा ज़िंदगी में हर तरफ है, अंधेरा ज़िंदगी में हर तरफ है, अंधेरा ज़िंदगी में हर तरफ है, चिराग़े दिल जलाना चाहता हूँ, चिराग़े दिल जलाना चाहता हूँ। कि उसके नाम की मेहंदी मिटा कर, कि उसके नाम की मेहंदी मिटा कर, कि उसके नाम की मेहंदी मिटा कर,
میں اس کو بھول جانا چاہتا ہوں، میں اس کو بھول جانا چاہتا ہوں۔ اکرام زخمی کے بعد ہماری ملاقات بی اے سیکنڈ ایئر کے طالب علم رضا ابرار سے ہوئی۔ وہ افسانہ نگاری میں اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ انہوں نے ڈیجیٹل تنہائی پر اپنے خیالات کو افسانے کی شکل بہت خوبصورتی کے ساتھ دی ہے۔ کمرے کی کھڑکی کے باہر شام اتر رہی تھی، پرندے جھنڈ کی صورت میں اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ آسمان پر سنہری روشنی کا جادو بکھرا ہوا تھا، فضا میں ایک مانوس سکون رچا ہوا تھا، مگر علی کے کمرے میں اس سکون کا گزر تک نہ تھا۔ وہ کرسی پر جھکا ہوا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی راتوں کی بیداری کی گواہی دے رہے تھے۔ اسکرین کی شفاف روشنی میں اس کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ امی آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئی، ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ امی مسکرا کر، بیٹا میں نے چائے بنائی ہے، آ کے میرے ساتھ پی لو، دن بھر پڑھتے رہتے ہو، تھک گئے ہوگے۔ علی نے آنکھیں اسکرین سے ہٹائے بغیر کہا، امی پلیز یہ ایک ضروری آن لائن میٹنگ ہے، آپ رکھ دیجئے، میں بعد میں پی لوں گا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئیں، مگر علی کی نظریں اب بھی اسکرین پر جمی رہی۔ دن گزرتے گئے، علی کے آن لائن دوست بڑھتے گئے، گروپ چیٹس میں قہقہے گونجتے رہے، ویڈیو کالز پر مسکراہٹیں بکھرتی رہیں اور سوشل میڈیا پر لائکس کے سمندر بہتے رہے، لیکن گھر کے کونے دن بدن سنسان ہوتے گئے۔ ایک شام امی نے پھر ہمت کی، کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے علی کو پکارا، بیٹا ادھر آؤ، ذرا میرے پاس بیٹھ جاؤ، دل گھبرا رہا ہے۔ علی نے جھنجھلا کر کہا، امی آپ کو ہر وقت گھبراہٹ رہتی ہے، میں مصروف ہوں، آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ امی خاموش ہو گئی، ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، امی کی مسکراہٹ مدھم ہوتی گئی۔ ایک دن وہ سخت بیمار پڑ گئیں۔ علی گھبرا کر انہیں اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد سنجیدگی سے کہا، انہیں دوا کے ساتھ ساتھ پیار اور توجہ کی سخت ضرورت ہے، بیٹے کا ساتھ ان کے لیے دوا سے زیادہ کارگر ہوگا۔ علی نے سر ہلایا اور کہنے لگا، جی ڈاکٹر صاحب بالکل۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ ہسپتال کے کمرے میں بھی اس کی انگلیاں موبائل پر مصروف تھیں۔ امی کے ہاتھ تھامنے کے بجائے وہ نوٹیفیکیشن گن رہا تھا۔ کچھ دن بعد ایک رشتہ دار خالہ ہسپتال میں آئیں۔ انہوں نے علی کو موبائل پر جھکا دیکھا تو افسوس سے سر ہلا دی۔ خالہ نے کہا، بیٹا ماں کا رشتہ خدا کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ایک دن امی نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا۔ علی نے فون سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، جی امی بولیے۔ امی نے آہ بھرتے ہوئے کہا، ہم بھی کبھی تمہارے نوٹیفیکیشن بن پائیں گے، کبھی ایسا وقت آئے گا کہ تمہارا دل ہمارے لیے بجے گا۔ علی نے چونک کر امی کی طرف دیکھا، مگر پھر بھی کچھ نہ بولا۔ اس نے فون کی اسکرین پر دوبارہ نظریں جما دی۔ چند دن بعد امی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ گھر کی دیواریں سنسان ہو گئی، کمرہ خالی ہو گیا، مگر اس خالی کمرے کی گونج علی کی زندگی کا سب سے بڑا شور بن گئی۔ چیزیں سمیٹتے ہوئے اسے ایک پرانی ڈائری ملی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ورق پلٹا۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، میرا بیٹا ہزاروں لوگوں سے بات کرتا ہے مگر میری بات سننے کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ کاش وہ جانتا کہ یہ تنہائی صرف میری نہیں اس کی بھی ہے۔ یہ جملے علی کی روح پر بجلی بن کر گری، اس کے ہاتھ لرزنے لگے، آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ نکلا۔ علی خود کلامی کرتے ہوئے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، کاش ایک بار آپ کی بات سن لیتا امی۔ اس دن کے بعد پہلی بار علی نے فون بند کر دیا۔ وہ کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا مگر سکون کہیں نہیں تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ ہزاروں لوگوں کے بیچ بھی اکیلا ہے۔ کھڑکی کے باہر شام اتر رہی تھی، پرندے جھنڈ کی صورت میں گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ وہ دیر تک کھڑکی کے پاس کھڑا انہیں دیکھتا رہا اور سوچتا رہا۔ اپنے من میں کہا، میں کب لوٹوں گا اپنے اصل گھونسلے، اپنے اصل رشتوں کی طرف۔ رضا ابرار کی طرح یہاں کے بی اے فائنل کے طلبہ ثنا خان بھی افسانہ نگاری کے میدان میں قدم رکھ چکی ہیں۔ انہوں نے بابا کی چادر عنوان سے افسانہ تحریر کیا ہے
جس میں انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ایک ابھرتی ہوئی افسانہ نگار ہیں۔ اور یہ میری زندگی کا پہلا افسانہ ہے جس کا عنوان ہے بابا کی چادر۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں صحن پر گر رہی تھیں۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک ننھی سی بچی اپنے والد کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اسکول کی کتاب تھی مگر آنکھوں میں خوف اور سوال۔ بابا، اس نے آہستگی سے کہا، کیا میں کل اسکول جا سکوں گی؟ میڈم نے کہا ہے فیس نہ دی تو کلاس میں بیٹھنے نہیں دیں گے۔ والد نے لمحہ بھر کو نظریں جھکائیں، ان کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ جیب میں صرف چند سکے تھے جو روزمرہ کے کھانے کے لیے بھی کافی نہ تھے، مگر چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولے، بیٹی تو فکر نہ کر، تیرا بابا ہے نا۔ بچی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی مگر والد کے دل پر ایک اور بوجھ بڑھ گیا۔ وہ رات بھر سوچتے رہے، کھانے کی چیزیں خریدوں یا بیٹی کی فیس ادا کروں۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بھوک برداشت کر لیں گے مگر بیٹی کا خواب ادھورا نہیں ہونے دیں گے۔ اگلی صبح والد نے اپنا پرانا کرتا پہنا اور گھر سے نکل گئے۔ ہاتھ میں ایک پرانا بیگ تھا جس میں سلائی کا کچھ سامان اور کپڑوں کے ٹکڑے تھے۔ وہ گلی گلی گھومتے رہے، کبھی مزدوری کی بات کی، کبھی کپڑوں کی مرمت کا پوچھا۔ دن بھر کی محنت کے بعد جو رقم ہاتھ آئی وہ اپنی جیب میں چھپا کر مسکراتے ہوئے گھر لوٹے۔ بیٹی اسکول جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ بابا، کیا آج فیس جمع ہو جائے گی؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ والد نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جی ہاں میری گڑیا، آج تیرے بابا نے سب کا انتظام کر دیا ہے۔ بیٹی نے خوشی سے بابا کا ہاتھ چوما اور اسکول کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب بیٹی واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرافی تھی اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو۔ بابا، آج میڈم نے کہا ہے میں کلاس کی سب سے محنتی بچی ہوں۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے بابا۔ والد نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ دل ہی دل میں سوچا، کاش میری بیٹی جانے کہ اس کی خوشی کے پیچھے باپ کی کتنی بھوک اور قربانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ وقت گزرتا گیا، بیٹی بڑی ہوتی گئی، اسکول سے کالج اور پھر یونیورسٹی تک پہنچ گئی۔ والد نے اپنی ضرورتوں کو ہمیشہ پیچھے رکھا لیکن بیٹی کے خواب کبھی ادھورے نہ رہنے دیے۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایک تقریب تھی، بیٹی نے ڈگری حاصل کیا اور اسٹیج پر سب کے سامنے اس کا نام پکارا گیا۔ وہ فخر سے آگے بڑھی لیکن جب اس نے ہال میں اپنے والد کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پرانی قمیص، پرانے جوتے اور تھکے ہوئے وجود کے ساتھ والد سب سے پیچھے کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے لبوں پر خوشی تھی لیکن آنکھوں میں تھکن اور درد۔ بیٹی دوڑی اور اسٹیج سے اتر کر والد کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا، یہ ڈگری میری نہیں، آپ کی ہے۔ آپ کی قربانیوں کے بغیر میں کچھ بھی نہیں تھی۔ انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میری گڑیا، یہ سب تیری محنت ہے۔ وقت نے رفتار پکڑی، بیٹی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے نئے گھر کی ذمہ داریوں میں مصروف ہو گئی۔ والد اب اور بھی بوڑھے اور کمزور ہو گئے تھے۔ چند مہینے بعد والد کی طبیعت اچانک زیادہ بگڑ گئی۔ کمزور جسم بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ بیٹی خبر سنتے ہی دوڑی دوڑی آئی۔ وہ باپ کے پاس بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رونے لگی۔ بابا، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا؟ بیٹی نے لرزتی آواز میں کہا۔ والد نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میری بیٹی، سب کو جانا ہوتا ہے لیکن میرا سکون یہ ہے کہ تو خوش ہے، آباد ہے۔ بیٹی نے ہچکیوں کے درمیان کہا، بابا، میں نے آپ کو ہمیشہ سخت اور خاموش پایا مگر اب سمجھ آئی کہ وہ سب محبت تھی، کاش میں یہ پہلے سمجھ لیتی۔ چند لمحوں بعد ان کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں اور پھر کمرے میں ایک سناٹا پھیل گیا۔ بابا کے جانے کے بعد گھر کی فضا ویران ہو گئی۔ بیٹی دن رات ان کی یاد میں روتی رہی۔ کمرے کے ایک کونے میں پڑا ہوا پرانا صندوق بار بار اس کی نظریں اپنے طرف کھینچتا۔ آخر ایک دن اس نے ہمت کر کے صندوق کھولا۔ اندر بابا کی پرانی چادر، کچھ پرانے کپڑے اور ایک ڈائری رکھی تھی۔ بیٹی نے لرزتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی۔ پہلے ورق میں لکھا تھا، آج بھوک برداشت کی مگر بیٹی کے لیے کتاب خرید لی۔ دوسرا ورق پڑھا، اپنے جوتے بیچے تاکہ بیٹی کی فیس وقت پر جمع ہو جائے۔ تیسرے ورق میں لکھا تھا، بارش میں بھیگتے ہوئے مزدوری کی مگر دل خوش ہے کہ میری بیٹی اسکول گئی۔ بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح بہنے لگے اور ڈائری کو اس نے سینے سے لگا لیا اور بابا کی پرانی چادر اوڑھ کر زارو قطار رونے لگی۔ اس لمحہ اسے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کا احساس ہوا کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے پہاڑ کی طرح کھڑا رہتا ہے، چاہے اندر سے ٹوٹ بھی رہا ہو۔ اور اس کو شدت سے احساس ہوا کہ باپ وہ سورج ہے جو گرم تو ضرور ہوتا ہے لیکن نہ ہونے پر زندگی میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس کی سختی محبت ہے، اس کی خاموشی دعا ہے اور اس کی قربانی جنت کا دروازہ۔ تو سامعین، ابھی آپ کیمپس ڈائری میں سماعت فرما رہے تھے لکھنؤ کے ممتاز ڈگری کالج کے ابھرتے فنکاروں کے تخلیقات۔ کیمپس ڈائری میں ہم پھر کسی اور کالج پہنچیں گے اور آپ کو روبرو کرائیں گے وہاں کے طلباء کی صلاحیت اور اہلیت سے۔ آج کا یہ کیمپس ڈائری پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ ہمیں اپنی رائے سے مطلع ضرور کریں۔ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے kkLsurdu@gmail.com۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد عمیر کو دیں اجازت۔
आदाब।